بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر ستی پی پی ایم نیوز سے۔ تو 25 مارچ کو جو ہم نے 23 مارچ کے حوالے سے اسلام آباد میں جو پریڈ کا انعقاد کیا، جس میں روایتی ہتھیاروں کی نمائش کی گئی، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ پہلے ہی قوم کو یہ بتایا تھا کہ ہم پر 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے، جس کا مقابلہ روایتی ہتھیاروں سے نہیں، کیونکہ یہ میڈیا وار ہے اور ہر پاکستانی کو وطن کا سپاہی بن کر یہ جنگ لڑنا ہوگی۔ تو جنرل صاحب، اگر یہ جنگ لاتو اور مکو سے لڑنی ہے تو پھر تو ہر پاکستانی حاضر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ میڈیا وار ہے اور اس کا مقابلہ عقل اور دانش سے کیا جا سکتا ہے، اور عقل اور دانش کے لیے علم کا آنا لازم ہے، اور علم سے، تعلیم سے ہم اتنے مخلص ہیں کہ تعلیم کا کل بجٹ 4 ارب روپے ہے، اور جو ایک دن کی یہ جو پریڈ ہے اس کا خرچہ 5.5 ارب۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم یہ جنگ لڑنے میں کتنے مخلص ہیں۔ ماضی پہ نظر دوڑائیں تو دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی، ایک طرف روس تھا اور دوسری طرف امریکہ۔ روس دنیا کی طاقتور ترین فوج سمجھی جاتی تھی، روایتی جنگ لڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، اور امریکہ کو بھی معلوم تھا کہ اگر روس سے روایتی جنگ لڑی گئی تو اسے شکست دینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امریکہ نے روس کو افغانستان میں آنے کا انتظار کیا، اور جب روسی فوج افغانستان داخل ہوئی تو روایتی جنگ کے بجائے گوریلا وار لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ گوریلا وار میں روایتی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ یہ عقل اور دانش سے لڑی جاتی ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عقل و دانش غالب آئی اور دنیا پہ راج کرنے والے اور بمبو کے ڈیر پہ بیٹھی USSR کا دوران تختہ ہو گیا، باوجود اس کے کہ دنیا کی ایک طاقتور فوج اس کے پاس تھی۔ جس ملک کے دفاع کا بجٹ 1402 ارب روپے ہو اور اس ملک کی تعلیم کے لیے جو بجٹ مختص کیا جائے وہ صرف 4 ارب روپیہ ہو، وہاں عقل و دانش کہاں سے آئے گی؟ لگتا ہے ہمارا علم اور حکمت اور دانش سے کوئی اینٹ کتے کا ویر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ بچہ کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس کے بستے کا وزن جو ہے بچے کے وزن سے زیادہ تھا، وہ 40-50 قدم چلنے کے بعد تھک کے بیٹھ جاتا اور پھر کچھ دیر سانس لینے کے بعد پھر بستہ اٹھا کے چل پڑتا۔ جس ملک میں بستے کا وزن طالب علم کے وزن سے بڑھ جائے، سمجھ لو کہ وہ ملک، وہ معاشرہ عقل، شعور اور دانش نہیں بلکہ گدھے پیدا کر رہا ہے، اور یہ دانستہ نہیں، یہ نادانستہ نہیں بلکہ یہ دانستہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری کور زدہ اشرافیہ یہ بخوبی جانتی ہے کہ اگر قوم میں شعور آ گئی اور دانش آ گئی تو ان کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ اسی لیے یہ جان بوجھ کر گدھے پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان کا ہی نہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی بوجھ اٹھانے والا ہو۔ تو جنرل صاحب، اگر روایتی انداز میں جنگ لڑنی ہے تو پھر یہ ہم 20 کروڑ گدھے دولتیاں مارنے کو تیار کھڑے ہیں، اور اگر عقل، شعور، حکمت و دانش کے ہتھیاروں سے لڑنا ہے تو پھر ساڑی طرفوں نان ہے۔ رب کعبہ نے اپنے محبوب پہ پہلی وحی میں غالب آنے کی حکمت، یعنی کہ غلبہ پانے کی جو حکمت ہے وہ بھی بتا دی۔ رب کعبہ کا ارشاد ہوا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق من علق، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ جب رب کعبہ نے غلبہ پانے کی حکمت علم میں پوشیدہ کر دی، یعنی وہی غالب آئے گا جو علم، حکمت، دانش میں برتر ہوگا۔ اور آج ہم پر علم کے دروازے بند کرنے والے ہم سے یہ توقع کریں کہ قوم ان ہتھیاروں سے جنگ لڑے جو یہ ہم سے چھین چکے ہیں، تو تف ہے ایسی سوچ پر بھی۔